السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم حسبتم أن
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أو كما قال الله تعالى في مقام آخر صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له کوڑ رہ کی شمع دے جڑے رین زندہ سانو ایسے بتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں جڑے شریعت دیاں سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں جے دل ہوئے بلال دے دل ورگا جے دل ہوئے بلال دے دل ورگا میرے مولا نو رنگا دی لوڑ کوئی نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی پہ زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے دا اڈدا اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے آواز تے ہدایت اور نجات کا سبب بنائے اور جو میں بیان کرا اللہ تعالیٰ میرے سمیت سبنا سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے زیوکار معزز سامعین و سامعات نبی پاک علیہ السلام نے تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ
رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کرام کے بارے تمام اہل ایمان دا، تمام مسلماناں دا، تمام مومناں دا یہ عقیدے کہ نبی پاک دے تمام صحابہ جنتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو لے کے نبی پاک دے آخری صحابی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ تک نبی پاک دے تمام صحابہ تے اللہ راضی، صحابہ اللہ دے راضی، اور متعدد بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر انہاں واسطے اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ جاری فرمائی۔ حضرات رحمت کائنات علیہ السلام دے جتنے بھی صحابہ اسلام نو جس وقت جس صحابی کی ضرورت پئی، چاہے مال ہوئے، چاہے اولاد ہوئے، چاہے وطن ہوئے، چاہے بدن ہوئے، ادھر اسلام کی آواز آئی ہے، صحابہ نے لبیک کہہ کے سب کچھ اسلام کو قربان کر دیتے۔ اور صحابہ اپنے قدموں کو متزلزل نہیں ہوئے، صحابہ کرام لا الہ الا اللہ پڑھو تو بعد ڈگمگائے نہیں، صحابہ ڈولے نہیں، کلمہ پڑھو تو بعد ہر دکھ ہر تکلیف برداشت کیتی ہے، نہ رب دی توحید دا دامن چھڑیے، نہ محمد دی محبت دا دامن چھڑیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کے تمام صحابہ دی عظمت اللہ، نبی پاک کے تمام صحابہ دی عظمت انوکھی تے نرالی، لیکن آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تو صحابہ دے سامنے محبوب خدا، محبوب مصطفیٰ، سید المرسلین سجدہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور سیرت حوالے چند گزارشات کرنا چاہنا، دعا کرنا اللہ تعالی شرح صدر فرمائے، میں نے حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کون حضرت بلال جنہ دی عظمت کے اندر اللہ تعالی نے قرآن پاک دیا آیات نازل فرمائیاں۔ سب تو پہلا اللہ دا قرآن بڑے پیار بڑی محبت نے سماعت فرمانا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ ترجمہ سماعت فرمانا اور قرآن پاک کی آیا مبارکہ کے شان نزول تے غار کر دیا جانا۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے سیاتی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے نے ایک دن نبی پاک تشریف فرمانے میں رحمت کائنات علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہویا عرضاں کیتیاں محبوب جی جدوں تک ساڈے تے زیادتیاں ہوندیاں رہن گیا کدوں تک ساڈے تے ظلم ہوندا رہے گا سونیا کدوں تک آل یاسر نوں تکلیفاں دا سامنا کرنا پے گا سونیا محبوبا کدوں تک بلال جلدے انگاریاں تے لیٹدا رہے گا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ویسے آپیا ہونی تو لگا دے علی تک تے او ویلا نہیں آیا واٹے تو پہلا جنہ لوگاں کلمہ پڑھیا انہاں دے جسم تے آریاں رکھ کے چیر دیتا گیا انہاں دے جسماں کو کوشت کلیاں تے جناب برچیاں دے اتار دیتا گیا لیکن انہاں پھر بھی اللہ دی توحید دا دامن نہیں چھڑیا میرے پیغمبر نے گل کیتی ہے آسمان والے نے آسمان نہ تو قرآن پاک نازل کیتا اللہ فرماندے نے آما غصبتم ان تدخلوا الجنہ آما غصبتم ان تدخلوا الجنہ ولما مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء سونیا محبوبا اپنے صحابہ نو پوچھو انہاں جنت دے اندر جان دا پروگرام بنائے انہاں جنت دے اندر جان دا زین بنائے یہ جنت دے امیدوار تے خریدار بنے نے انہاں دے سامنے دا قرآن پڑھ کے سناؤ انہاں لوگاں دی زندگی تے غور کرو جنہاں لوگاں نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ پڑھیا اللہ دی توحید اقرار کیتا انہاں نوں دکھ دتے گئے ہمارا بیبیاں گئیاں انہاں کو ماریا گیا انہاں کو ماریا گیا وہ پکار اٹھے والذین آمنوا معه متى نصر اللہ نالے مارا کھاندے سڑ نالے کہندے سڑ اللہ تیریاں مدداں کتوں آن گیا اللہ تیریاں رحمتاں دا نزول کتوں ہوئے گا اللہ فرماندے نے ان نصر اللہ قریب اللہ فرماندے نے ساڈی مدد ساڈی نصرت قریب ہے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے حضرت بلال دی عظمت ہے اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون لوگ جڑے کہتے نے ساڈا رب اللہ میرے اوتے ڈٹ جاندے نے انہاں دا خوف بھی ختم ہے انہاں دے غم بھی ختم نے اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام ہے اللہ فرماتے نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اللہ میں قربان جاواں ترجمہ سماعت کر دیا جانا ایمان تالا کر دیا جانا
اللہ فرماتے نے بے شک وہ لوگ جڑے کہتے ہیں ساڈا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر تے ڈٹ جاندے نے فرمایا اللہ تخاف ولا تحزنوا انہاں دے خوف بھی ختم ہے انہاں دے غم بھی ختم ہے فرمایا تنزل علیہم الملائکہ آسمان تو سی اپنے فرشتے انہاں دی نصرت واسطے نازل کر دینے آؤ انہاں دی مدد واسطے نازل کر دینے آؤ اللہ اللہ فرماتے ہیں دنیا تے اسی جویں چاہتے رہے ایویں کرتے رہے اللہ جویں ساڈا دل اوویں ساڈے بندیاں نے ساڈی توحید تو منیا جویں ساڈا اعلان ہے اوویں ساڈے توحید دے پیغام کو نسینے لایا سانوں ایڈے چنگے لگدے نے ناخن اولیاءکم فی الدنیا والآخرہ اساں انہاں دنیا تے بھی اپنا بیلی بنا لیے تے آخرت کے اندر بھی اپنا ولی بنا لیے اللہ اکبر دنیا تے جڑی اسی چاہندے رہے اوویں کرتے رہے اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ انہاں دنیا ساڈی منشا دے مطابق گزاری قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے اندر سی جنت عطا کران گے جنت دے اندر جویں انہاں دا دل کرے گا اسی اوویں کر چھڈاں گے اللہ اکبر فرمایا نزلم من غفور رحیم انہاں دیاں میزبانیاں عرش والا رب آپ کرے گا اللہ مہمان نوازیاں آپ کرے گا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم اللہ میں قربان جاواں ہائے میں جڑیاں قرآن پاک دیا 4 آیتاں پڑھیاں اللہ دی قسم انہاں 4 آیتاں تے مصداق میرے بلال نظر آندے نے اللہ اکبر اگر استقامت دے اعتبار نال ویکھاں میرا بلال امام نظر آندے اگر تقوی دے اعتبار نال ویکھاں میرا بلال امام نظر آندے اگر ماروں دے اعتبار نال ویکھاں میرا بلال امام نظر آندے اللہ اکبر تکلیفاں دے اعتبار نال ویکھاں میرا بلال امام نظر آندے وہ سابقون الاولون دے اعتبار نال ویکھاں میرا بلال امام نظر آندے اللہ اکبر آگے ذرا توجہ کرنا کون حضرت بلال میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال صحابہ کا حبشہ نبی پاک فرماتے ہیں بلال حبشیاں وچوں نمبر لے گیا ہے اللہ اکبر میں قربان جاواں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت ہے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین دے رستے دے اندر جنہ میں آزمایا گیا انہاں کسے نوں آزمایا گیا اللہ دے معاملے دے اندر جنہ میں ڈرایا گیا انہاں کسے نوں ڈرایا گیا اللہ اکبر نبی پاک فرماتے ہیں ساڈے کلام دے اندر تین راتاں اللہ کھانا بھی سی پیا کردا اسی بھی بھوکے ہوندے ساں تے بلال بھی بھوکا ہوندا سی اللہ
اللہ اکبر تیسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماتے ہیں حضرت بلال او ہستی نے جنہ 8ویں نمبر تے کلمہ پڑھیا ہے اللہ اکبر حضرت ابوبکر نے سب تو پہلا کلمہ پڑھیا غلاماں جدوں حضرت عمار نے کلمہ پڑھیا حضرت صہیب نے کلمہ پڑھیا حضرت سمیہ نے کلمہ پڑھیا بچیاں جدوں حضرت علی نے کلمہ پڑھیا حضرت مقداد نے کلمہ پڑھیا اور 8ویں نمبر تے میرے بلال نے کلمہ پڑھیا فرمایا السابقون الاولون بلال سابقون الاولون دے اندر بلال نے کلمہ کیویں پڑھیا تو دیاں دولتاں کیویں ملیاں نے میں تو قربان جاواں میرے پیغمبر دے اخلاق تو میرے پیغمبر دی سیرت تو حضرت بلال پہلے بڑے متاثر نے نبی پاک دا طریقہ مبارک ہے پہلی وہی نازل ہون تو بعد نبی پاک غار حرا کے اندر چلے جا کر دے کئیاں دیران دا راشن لے کے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا کے اندر جا کر کے قیام کر دے ایک دن میرے پیغمبر غار حرا چوں باہر نکلے نے ادھر حضرت بلال امیہ دی غلامی دے اندر نے عبداللہ بن جدام دیاں بکریاں چراندے غار حرا دے قریب پہنچے نا میرے پیغمبر غار حرا چوں باہر نکلے نا نبی پاک نے دیکھیا ایک کاڑے رنگ دا نوجوان نے اللہ اکبر سیر نگارن لکھیا حضرت بلال دی عمر اس وقت 33 سال سی میرے پیغمبر دی عمر اس وقت 43 سال سی میرے پیغمبر دی تے حضرت بلال دی عمر دا 10 سال دا فرق ہے حضرت بلال میرے پیغمبر کو 10 سال چھوٹے اللہ اکبر رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا نوجوان چروایا بکریاں چراندا پھردا ہے میرے پیغمبر نے آواز لگائی چروایا اور آئی گل سن لاؤ اللہ حضرت بلال کے دل میں چلتا نبی پاک دے قریب گیا نا اللہ اکبر آپ فرماندے نے تیرا نام کی ہے میں بلال ہوں اللہ اکبر بلال دس نہ تیرے کولوں بکری کوئی دودھ دیندی ہے تے سانو دودھ دین جناب چو لین دے حضرت بلال میرے پیغمبر دا مکھڑا ویندے نے تے کدی اپنے جانوراں ول ویندے نے اکھاں وچوں آنسو ڈل پے اور او کر کے کہندے نے سونیا پانوں دے نام تے قربان ہون نوں دل کر دے تے اپنے جانور ویکھنا تے بکریاں جدوں کوئی بکری نظر نہیں آندی جڑی دودھ دیندی وے میرے پیغمبر فرماندے نے بلال انج کرنا تیاں بکریاں جدوں جڑی بکری نے اج تک دودھ دتے ہی کوئی نہیں او پکڑ کے لے آ اللہ اکبر حضرت بلال کہندے نے اے سونیا کیویں ہوئے گا جس بکری نے کدی دودھ دتا نہیں تسی دودھ کیویں چوگے میرے پیغمبر فرماتے نے بلال لے کے تے آنا حضرت بلال لے کر کے آئے نا میرے پیغمبر نے لے کر کے اپنا رحمت والا کھاتے بکری دے کان تے رکھیا کیڑا وقت جس ہاتھ دے بارے اللہ فرماتے نے وما رمیتا اس رمیتا ولکن اللہ رما بکری دے کان تے لگیا نا بکری دا خوانا دو جاندے میرے پیغمبر نے دودھ چویا اللہ اکبر آپ پیتا تے بلال نوں بھی پلایا دوسرا دن ہویا میرے پیغمبر نے پھر بلایا پھر او ماجرا تیسرا دن ہویا میرے پیغمبر نے پھر بلایا او ماجرا حضرت بلال کہندے نے تیسرا دن سی میرے پیغمبر دودھ چوندے پیسنے دودھ پر تن دے اندر اتریا سی ایمان میرے سینے دے اندر اتریا سی اللہ اکبر کلمہ توحید پڑھ لیا توحید کی شمع سینے دے اندر روشن ہوگی بلال تے رنگ چڑھ گیا کیڑا رنگ جس رنگ دے بارے اللہ دا قرآن کہندے اللہ فرماندے نے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له العابدون فرمایا اللہ دا رنگ ہے رب دے رنگ تو چنگا رنگ ہو سکتا اللہ اکبر کالا رنگ بھی اتر والا لال رنگ
بھی اتن والا، سبز رنگ بھی اتن والا، نیلا رنگ بھی اتن والا، اور کوئی رنگ جدے تے چڑھ جائے اتر جایا سکردا نہیں اتریا کردا۔ اللہ بلم نے ویکھیا سبز تو کالا ہویا، کالے تو پیلا ہویا، پیلے تو کئی رنگ بدل گئے، لیکن تو گیت دا رنگ کیسے اللہ دی قسمیں چڑھ جائے پھر اتریا نہیں کردا، اور اے تو گیت دا رنگ بدلیا بھی کردا۔ اللہ اللہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو توئی دا رنگ چڑھیا نا، میرے پیغمبر کو نے کلمہ پڑھ کے چلتے سیدھے بیت اللہ دے اندر آئے نا، اینڈ دروازہ کھلیا نا، دیکھی رات 360 بت پے ہوئے نے۔ حضرت بلال نے انہاں 360 بتاں تے تھوکنا شروع کر دیتا، نالے تھوکدے جاندے نے، نالے کہندے جاندے نے ایک وقت آنے تہاڈا خاتمہ ہو جانے، تہاڈا نام و نشان مٹ جانے، نعرے ایک گلے رب دا نہ رہنا ہے۔ اللہ اللہ حضرت بلال نو تھوکدیاں کسے دیکھ لیا، جا کر کے امیہ نو دسیا، امیہ تیرا غلام بلال ساڈے بتاں تے تھوکدا پھردا تے توہین کردا پھردا ہے۔ حضرت بلال کو امیہ نے بلا لیا، ہاں بھئی بلال مینوں پتہ چلیا ہے تو ساڈے بتاں دا گستاخ ہو گیا، ساڈے معبوداں دا گستاخ ہو گیا ہے، کسے ہور نوں رب من لیا ہے، دس نہ کنوں رب منیے۔ حضرت بلال کہتے نے رب اللہ رب اللہ میرا رب اللہ اللہ رب اللہ میں کہنا ہوں۔ حضرت بلال کہتے اڑ گئے امیہ میں انہوں رب منیے جڑا میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے، اللہ جڑا ثابت رب ہے ثابت پالن آرے۔ اللہ اللہ امیہ کہنا مڑ جا بھادا جتنوں بڑیاں مارا مارا گا۔ اللہ اللہ حضرت بلال کہنے امیہ ہن جو دل اندے کر لے، بلال تے ہن تو ہی درک چڑھئے، رب دی تو ہی دا دامن تے محمد دی محبت دا دامن میں چھٹ سکدا۔ اللہ اللہ انہیں مارا مارنیاں شروع کر دی دیا۔ حضرت بلال کو طرح طرح دے دکھ دیتے جا رہے ہیں، طرح طرح دیا تکلیفوں دیتیاں جا رہی ہیں، جویں جویں حضرت بلال کو ماروں پیندیاں جاندیاں میں اوویں اوویں حضرت بلال دا ایمان وقتا جاندا ہے، اوویں اوویں حضرت بلال دے ایمان دے اندر عذاب ہوندا جاندا ہے، اوویں اوویں حضرت بلال دے ایمان دے اندر زیادتی ہوندی جاندی ہے۔ اللہ اللہ اینے کر کے نہ سالما حضرت بلال کو تپ دیا ریتھاں تے لٹا دیتا، اُتے پتھر رکھ دیتے، بلال مڑ جا رب دی توحید دا دامن چھڑ دے۔ حضرت بلال کہتے نے اوڑ جسم تے قدرت تیری ہے، روح تے قدرت میرے رب دیاں نے۔ اللہ اللہ اوڑ جسم نو جنے دکھ دینے نے دے لے، بلال دا جسم دکھی ہو کے بھی کہے گا رب اللہ رب اللہ میرا رب اللہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بڑی جو تکلیفوں برداشت کی دیا، اتنا سال حضرت بلال رضی اللہ عنہ دے گلے کے اندر رسی ڈال کر کے اینے کر کے مکے تے نکلے پہاڑاں تے حضرت بلال نو گھسیٹ دے پھردے نے۔ اللہ اللہ نالے وٹے مارتے نے، نالے میرے بلال نو اینے کر کے جناب پتھراں تے جناب گھسیٹ دے پھردے نے۔ حضرت بلال نالے مارا کھاندے نے، اینڈ جسم تے لوگ خون نکل دے تے بول کر کے کہتے نے اللہ کو آگاتے اللہ کو آگاتے اللہ کو آگاتے۔ اتنا سالمانو خلے تک بھی صبر نہیں آیا، آگ جلا لی، آگ تے کوئلے بنا لے، انگارے بنا لے، حضرت بلال ہوتے لٹا دیتا گیا۔ نوجوانا آج کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ پڑھ کے قبرہ مدارہ دربارہ تے چھکڑا سوکھائے، اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنے جسم دیا چردیاں انگاریاں تے پگلانا پڑا اٹھائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دی اینے کر کے جسم دی چربی پگل پگل کر کے انگارے کچھ جاندے نے، پر بلال ایمان دے اندر
نویاں نہیں آندیاں اللہ اکبر ایتھے ہی بس نہیں حضرت بلال دے جسم تے اڈ کر کے گائے دی جناب وہ جڑی گائے دا جناب چمڑا چڑھا کر کے حضرت بلال کو سی کر کے تو پیسٹ زندہ ڈھانڈا سارا دن میرا بلال تو دے اندر پیا جدوں موسم دی زبان تو نکلدا اللہ اکبر اللہ اکبر ایک دن انتخاب ہوگی ایک لوہے دی سینا پکا کر کے حضرت بلال نو دھوپے سے زندہ گیا ہے عرب دی گرمی کائنات دے لوگوں دھوپے تے ویسے بیٹھا نہیں جاندا حضرت بلال دے جسم تے لوہے دا لباس لوہے دی سینا اللہ اکبر اس حالت کے اندر بھی میرا بلال کہندا پے اللہ ایک دن اجدایا امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تے سینے تے اڈ کر کے بھاری چٹان رکھ دیتی پتھر رکھ دیتا کہتا بلال ایک جی مر جائے گا یا بلال خدا دی عبادت کرنی شروع کر دے یا پھر محمد چھڑ دے اتنے جنمے دی مرنا پے گا حضرت بلال کہندے نے پوچھ پوچھ بہت ساری عمر لگا لئی رب تو بیگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا کا دولت وقت دی پا لئی حضرت بلال کو آگو پکارنا نام محمد والا کال دے کارنا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کہندے نو میاں ہن جو تیرا دل آندا کل بلال توحید دا دامن نہیں چھڑ سکدا ایک دن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کو ماروں پہ دیاں پیاں نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو بکر دا قریب تو گزر ہویا نا حضرت ابو بکر نے دیکھیا اکھاں ڈر پیاں جا کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کہندے نے سونیا محبوبہ اج بلال مارا کھاندیاں ویکھیاں میرے کول برداشت نہیں ہویا میرے پیغمبر بھی رو پے تے رو کے کہندے نے ابو بکر کتے بلال کو خرید لویں بلال کو خرید کر کے عطا کر دیویں اگر تے ابو بکر گھر کے اندر گیا نا اینڈ اپنے گھر دے سرمایہ تے نظرات لایا نا چلتے چلتے امیہ پڑ گئے امیہ ظالماں کیوں ظلم کرنے مسکین تے کیوں ظلم کرنے غریب تے اللہ اکبر امیہ کہندے ایڈا درد ماندے تے تو خرید کیوں نہیں لیندا اللہ اکبر حضرت بلال رضی اللہ عنہ او کہنا تے لوگو میں بات کے بڑھاؤں تو پہلے ایک گل کرنا چاہنا جدوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو کہا نا ابو بکر جا بلال نو خرید لے نالے بلال نو جا کر کے میرا سلام کہنا میرا پیغام دینا کہ اللہ دی توحید کا نام واسطہ لے لیا کرے اللہ کو آقا واسطہ کہہ لیا کرے حضرت بلال کو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو بکر پہنچے نا پیغام دیتا حضرت بلال رو پہ تے رو کے کہندے نے ابو بکر جی میرے محبوب نو میرا پیغام دے دینا یا تے اچھی آگت کہن دا دسنا نہیں سی ہن ول آ گئے بلال مر سکدے لیکن رب دی توحید دا نام ہوڑی نہیں لے سکدا اللہ اکبر وچ لگ دے حضرت بلال کہندے ہن گے اور دعا نہ دل دی کاری تے کلمہ دل دی کاری کلمہ پورے سنگ کریندا تے کلمہ میل اتاری
محبوب نو پیغام دے دینا یا تے وال نہیں سی دسنا جے دس دیتا ہے ہن بلال کٹ سکدے رب دی توحید دا نام اس دا لے سکدا اللہ اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امیہ دے کول پہنچے خام بھی امیہ سڑا بلاؤ بیچنے اللہ اکبر کہندا ویچن دا ضرور ہے پر جڑا تیرا خوبصورت غلام ہے وہ لواں گا نال ایک کلو سونا لواں گا اللہ اکبر انی گل سنی نا سیرت نگار لکھ دے سننا ایمان والی دل تھام کے بات ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول واپس آئے نا حضرت ابو بکر پریشان نظر آتے نے میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر پیاریا کی گل بلال خرید کر کے نہیں لے کے آیا پریشان نظر آنا ہے حضرت ابو بکر کہتے ہیں سونیا امیہ نے کو غلام منگیے تے ایک نال 1 کلو سونا منگیے میرے پر غلام تے موجود ہے پر سونا موجود کوئی نہیں اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی آخری محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قریب بیٹھیاں نے بول کر کے کہہ دیا ابو بکر اپنے سودے تے پکارے غلام کو دے دے کلو سونا خدیجہ دے دے گی اللہ اکبر ابو بکر نے سونا پکڑیا جا کر کے بلال رضی اللہ تعالی کو سودا کر لیا اللہ اکبر جدو بدر تے بلال نو لے کے ٹرن لگے نا امیہ کہندے ابو بکر میں تے تینوں بڑا سمجھدا سا میں تینوں بڑا دلا سمجھدا سا ایک جناب کالے رنگ والا غلام لے کے تے گورے رنگ والا قیمتی غلام دے کے چلا ہے سونا کلو سونا بھی دے کر کے چلا ہے اللہ اکبر مینوں لگ دے تینوں پتہ نہیں لگی سمجھ نہیں لگی اللہ اکبر حضرت ابو بکر کہندے نے اوے امیہ سمجھ تینوں نہیں لگی آج دا رنگ گورے اے اندروں کالے جڑا میں لے کے چلا اے بتوں بھی سونا ہے تے وچوں بھی سونا ہے اللہ اکبر حضرت ابو بکر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بلال نو خرید کر کے لے آئے نا اللہ اکبر رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال نو دیاں ویکھیا میرے پیغمبر نے اٹھ کر کے استقبال کیتا حضرت بلال نو اپنے سینے نال لگایا اللہ اکبر محبتاں دا مل پہ گیا مارا کھان دا مل پہ گیا اللہ اکبر اے او سینے جس سینے نو جبریل نے سینے نال لگائے اج اس سینے نال میرے پیغمبر نے بلال نو لگایا اللہ اکبر کون بلال میں قربان جاواں رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال نال بڑیاں محبتاں کیتیاں اپنے خاص غلاماں تے مریداں دے اندر شامل کر لیا اللہ اکبر ہجرت مدینہ ہوئینا میرے پیغمبر دی ہجرت کر کے مدینے دے اندر حضرت بلال بھی مدینے دے اندر بات لمبی نہ ہو جائے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اینے کر کے صحابہ نو کٹھیاں کیتا نماز دے واسطے لوگاں نو کٹھیاں کرن دا پروگرام بنایا مشورہ دیا صحابہ کولو کوئی کہندا جناب ناقوس بجانا چاہیے کوئی کہندے اگ جلانی چاہیے میرے پیغمبر نے کسی دا مشورہ بھی پسند نہ کیتا بہرحال میرے پیغمبر پریشان پڑے نے لوگاں نو نماز واسطے کٹھیاں کیویں کیتا نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی کو بیان کر دے اینے کر کے اس رات میں ساری رات سو نہیں سکیا اینے کر کے تہجد دا ویلا ہویا نا میری آنکھ لگی میں سو گیا خواب کے اندر میں دیکھیا کہ ایک بندہ سبز رنگ دے کپڑے پہنے ہوئے نے ہاتھ کے اندر ناقوس پکڑے آئے اینے کر کے تیز قدمہ دن چلتا جا رہی ہے میں نے آواز لگائی ہاں بھی ناقوس بیچنے ایک اندر کی کرنے کا نصیحت واسطے خریدنے اذان دے واسطے لوگاں نو کٹھیاں کرن واسطے نماز واسطے ایک جناب بول کر کے کہندے یہ دن تینو کچھ چنگا عمل نہ دس دیواں چنگا طریقہ نہ دس دیواں کہنے لگے دسو نہ کیڑا طریقے کہندے جدوں لوگاں نو کٹھیاں کرنا ہوئے نماز واسطے پڑھیا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر ساری اذان سکھلا دی گی اللہ بدرتے عبداللہ بن زید بیدار ہوئے نا میرے پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہوئے
کر کے کہندے نے سونیاں خواب کے اندر میں جن دا معاملہ ویکھیے تے آج کل بات میں سکھائے گئے نے میرے پیغمبر فرماتے نے مینوں پورا اللہ کی رحمت تے یقین نے یہ حق چیز ہے حق بات ہے انہیں یہ کرنا بلال کو بلاؤ حضرت بلال کو بنایا گیا حضرت بلال نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے بلال عبداللہ بن زید کو اذان یاد کر لے تے اذان تو کیا کرنی ہے اللہ فجر دی نماز دا ویلا ہے حضرت بلال نے اذان یاد کی دی ہے اینے کر کے مدینے دی گلیاں دے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پاکے بلال نے پہلا مؤذن پہلی اذان ہو لگی مدینے دے اندر حضرت بلال کہندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر دیا صداواں پورے مدینے دے اندر گونجا دیا نے حضرت عمر دے کنا دے اندر آواز پہنا دوڑ کر کے آئے تے آ کر کے کہندے محبوب جی جڑی اذان بلال نے دتی ہے اے وہ اذان رب نے مینوں بھی خواب دے اندر سنا دتی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں او لوگوں حضرت بلال میرے پیغمبر دے پہلے مؤذن ہے اور کائنات دے لوگوں مینوں حدیث یاد آئی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہیں ایک جگہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی ابن عمر فرماتے ہیں میریاں ملاقاتاں حضرت بلال نال ہوئیاں نا میں کیا بلال ہے بشارت ہوئے خوشخبری ہوئے حضرت بلال کہنے نے کادیاں خوشخبریاں کادیاں مبارک باتاں حضرت ابن عمر فرماتے ہیں ایک دن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان سے سنیا سننا ایمان والی دل تھام کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماتے ہیں حضرت ابن عمر حضرت بلال کو فرما رہے ہیں کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنیا بلال نبی پاک فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا بلال کو اللہ تعالی ایک اونٹنی تے سوار کرے گا اور اونٹنی ایسی بہے گی جدے پیر سونے دے ہون گے جدیاں مہاراں یاقوت دیاں ہون گیاں اللہ بلال سواری تے سوار ہوئے گا بلال دے پیچھے پیچھے مؤذن ہون گے بلال دے کول ایک جھنڈا ہوئے گا تے جڑے لوگ جنہ 40 دن لگاتار اذاناں دتیاں بلال دی قیادت دے اندر جنت دے اندر داخل ہو جان گے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں وہ لوگوں کون بلال ہے اللہ اکبر آئیے کون حدیث سماعت فرمانا ایمان تازہ کر دیا جانا میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے بلال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمتاں میرے پیغمبر دے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسے کام دی غرض دے اندر ایک علاقے دے اندر روانہ کیتا سننا ایمان تازہ کر دین والی بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی اینے کر کے جنگل دے اندر پہنچے نا سامنے ایک شیر آ گیا اللہ اکبر تے جدوں شیر نو میرے پیغمبر دے صحابی نے ویکھیا صحابی بول کر کے کہندا انا صاحب رسول اللہ اے جنگل دیا درندیا او شیرا گل سنے میں محمد دا ساتھی ہاں محمد دا صحابی ہاں اللہ اکبر جس دم شیر اٹھایا پنڈا تے طاقت رہی نہ رسول اللہ دا صحابی گل سنائی اما سبحان اللہ نام پیارا تے جات صحابی بلایا الٹا شیر سلامی وہ کرے تے قدماں دے والے آیا سفینہ بیان کرتے ہیں یہ کوئی شیر میرا خاتم بن جاندے تے جنگل جندروں میں انج رخصت کیتے جی میں لوگ مہمانہ رخصت کرتے ہیں میرے پیغمبر دی خدمت جندر پہنچے نا سارا واقعہ بیان کیتا سننا جس وقت میں حدیث بیان کیتی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے سفینہ گل سنے یعنی آندی واری شیر نے کو گلاں کیتیاں سن اپنی زبان دے اندر اللہ اکبر تینوں میں گلاں کی کو سمجھ
سمجھ لگی حضرت بن سکینہ کہندے نے سونیا مینوں تے سمجھ کوئی نہیں لگی میرے پیغمبر فرماندے نے اے سکینہ اینو شیر کہندا پیا سی جدوں مدینے جاویں گا میرا محمد نو سلام کہنا ابو بکر نو سلام کہنا عمر نو سلام کہنا عثمان نو سلام کہنا علی نو سلام کہنا صہیب نو سلام کہنا میرے بلال نو سلام کہنا اللہ اللہ کون بلال ہے اور جنہوں جنگل دے درندے بھی سلام کرتے نے اللہ اللہ میں قربان جاوا لوگوں تو جو کر دیا جانا اے میری عظمت مل گیا میری شان مل گیا قربانیاں دیتیاں نے قدر تے بلال نے ایک دن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما میرے پیغمبر دے کول بلال بھی بیٹھے نے میرے پیغمبر دے چند صحابہ بھی بیٹھے نے چند چودھری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے آ کر کے کہتے سونیا اسی تیریاں گلاں سن سکنے ہاں تیرے کول بیٹھ سکنے ہاں اسی بیٹھے ہوندے نے تواڈے کول بڑے بڑے لوگ آندے نے ایک پاسے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوندے نے ایک پاسے ماڑے ماڑے صہیب تے سلمان تے بلال ورگے بیٹھے ہوندے نے اسی نہ ماڑے لوکاں دے نال تواڈے کول نہیں بیٹھ سکدے اللہ اللہ ساڈے نوں پیدا کر لے جتنی دیر تک اسی تواڈے کول بیٹھیا کران گے اے بلال تواڈے کول نہیں بیٹھیا کرے گا سلمان تواڈے کول نہیں بیٹھیا کرے گا صہیب تواڈے کول نہیں بیٹھیا کرے گا میرے پیغمبر دے دل تے رسائی چلو ہو سکدے اس وجہ تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانے میرے پیغمبر نے حضرت علی نو بلایا اللہ اکبر لوگوں کون بلال ہے جنہ دی قدر آسمان اندر سوال رب کرتا ہے میرے پیغمبر نے حضرت علی نو بلایا اینے کر کے تحریر لکھن لگے نا آسمان والے رب نے آسمان نہ تو قرآن نازل کیتا اللہ فرماتے ہیں ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی سنیا محبوبا ہم تیرے بلال نو اپنے کولوں نہ اٹھایا دے اے چودھری کلمہ نہیں پڑھتے تے نہ پڑھنے سانو چودھریاں دیاں لوڑاں کوئی نہیں سانو بلال دیاں لوڑاں نے اللہ اللہ میرے پیغمبر نے فوراً یہ کاغذ انہاں چودھریاں دے سامنے پھاڑ دیتا اللہ حضرت بلال فرماتے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے ٹائم اینڈ سانو قریب کر لیا انہاں کو قریب کیتا نبی پاک نے کہ ساڈے گوڈے نبی پاک دے گوڈیاں نہ لگے اللہ اللہ اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد دفعہ ایمرجنسی ہوندی تے رحمت کائنات بغیر دسوں تو ہی اٹھ کے چلے جاندے اللہ اللہ بلال ویندے رہ جاندے صہیب ویندے رہ جاندے سلمان ویندے رہ جاندے اللہ اللہ ایک دن انجی حضرت بلال میرے پیغمبر دے کول بیٹھے نے وہ گلاں کردے پے نبی پاک اچانک حضرت بلال دے کول اٹھ کے گئے نے آسمان والے رب نوں ایک گل چنگی نہیں لگی اللہ فرماتے نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم سونیا محبوبا جدوں انہاں دے کول بیٹھا ہونے تانوں کو آواز پے دے تے جلدی نہ کریا کرو اللہ اللہ اے قرآن پاک دی آیت اترن تو بعد صحابہ فرماندے نے اسی اٹھ کے جاندے ساں تے نبی پاک پھر اٹھ کے جایا کردے سن اللہ اللہ کون بلال او کائنات دے لوگوں جنہ دیاں قدراں آسماناں تو آسمان والا رب بھی کر دے اور قرآن پاک دی آیتاں حضرت بلال کی عظمت بیان کر رہی ہیں آئیے بات اختتام لے کے جاواں حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بیان کر دے پتہ مکہ بیان انشاءاللہ تفصیل رمضان دے اندر بیان کران گے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اینے کر کے فتح مکہ بیان
نبی پاک نے غدر تے بلال نو کیا بلال چڑھ جا بیت اللہ دی چھت تے اللہ دی توحید دا ترانہ لاپ دے حضرت بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھے نے تے پڑھدے کینے اللہ اکبر اللہ اکبر تے جنے مکے دے چودھری نے انہاں گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں چودھری سارے تھلے نے تے بلال ساریاں توتے وے ایک کاڑے رنگ والا موٹے موٹے بونٹاں والا پرانے جے کپڑے پائے نے ٹوٹیاں جُتیاں پائیاں انہوں انہیاں عظمتاں کیوں مل گیاں انہاں مکے تے چودھریاں کرے تک گلیں ہی کیتیاں نے آسمان والے رب نے آسمان نہ تو قرآن پاک نازل کیتا اللہ فرماتے نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر اللہ فرماتے نے سونیا کائنات دے لوگاں نو کہہ دیو اج جنیاں برادریاں اج جنے قبیلے بنائے نے اے تے تواڈے تاں واسطے بنائے نے عزت والا ہوئے جنہ دل دے اندر رب دا ڈر ہوئے گا اللہ انہاں عزت عطا کر دے گا اللہ اور اس آیت دا ترجمہ سادہ او دل صاف وچ سینے دے چاہیدا اے باروں ہوئے پاویں وال کالا سارے رنگ میرے رب دے بنائے ہوئے میں کوئی ہے گورا کوئی ہے کالا کالا رنگ جے نہ رب پسند کردا پیدا کردا نہ کدی بلال کالا کالا رنگ نہیں کوئی ہے بالکل جے کرو ہوئے نہ مایا کال کالا اللہ میں قربان جاواں حضرت بلال رضی اللہ تعالی دی عظمت اللہ دا قرآن بیان کرے کائنات دے لوگوں بڑے سارے فضائل جو سامنے قدیل لسٹ ہے آئیے بات اختتام لے کے جاواں ساری زندگی میرے پیغمبر دی محبت دے اندر گزاری ایک سفر دے اندر رحمت کائنات نے اپنا پہرے دار مقرر کر دیتا صحابہ سارے سو گئے صحابہ سو گئے تے نبی پاک بھی سو گئے آپ فرماتے نے بلال ساڈا پہرا دینا تو پہرے داریاں کرنیاں نے صحابہ سو گئے تے بلال نے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی اللہ نے نماز پڑھن تو بعد سواری دی دیگ لگا کے بیٹھے نے اونگ آگی نیند آگی فجر دا ویلا گزر گیا میرے پیغمبر بیدار ہوئے نہ سورج دیا کرنا میرے پیغمبر دے چہرے تے پیاں آپ بیدار ہوئے نہ رحمت کائنات فرماتے نے بلال ساڈے نال کیڑی کیتی ہے حضرت بلال کہتے نے سونیا جس رب نے تانوں سلا دیتا اس رب نے بلال نوں بھی سلا دیتا اللہ آپ فرماتے نے بلال بالکل ٹھیک فرمائے بالکل ٹھیک آکھیے اللہ میرے پیغمبر حضرت بلال نال بڑا پیار کریا کرتے کائنات دے لوگوں ہمارا ربی الاول دا دن آیا میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے اندر 1400 سال پہلا حضرت بلال دی زندگی دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تو رحلت فرما گئے اللہ اینے کر کے بلال تے میرے پیغمبر دی وفات دی خبر بجلی بن کٹ گئی ہے اللہ میں قربان جاواں رحمت کائنات علیہ السلام نے اینے کر کے اس دنیا تو رحلت فرمائی ہے میرے پیغمبر دے تمام صحابہ پریشان نے نبی پاک علیہ السلام دفن کر دیتا گیا ہے اینے میرے پیغمبر تے مٹیاں پا دیتیاں گئیاں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا باپے دی جدائی دے اندر روندیاں پیاں نے نالے حضرت بلال نوں مخاطب کر کے کہندیاں نے اے انس بلال نبی دی یارو تے نبی کتے چڑھیا اے ایسے سونے مکھڑے کیوں کرے اے اندر خاک چھپائے اے گساتے ہیں سو اب آپ نبی تو جان
آسمانے گیا کچھ ساڈے تے برت گیاں تقدیراں ہوش گواش گم ہو گئے تے بھول گیاں تقدیراں اللہ کی قسم سیرت نگارہ نے لکھے جس دن میرے پیغمبر کی تدفین ہوئی ہے حضرت بلال ساری رات نہیں سنتے اینڈ کر کے صبح فجر دا پہلا بیانہ مسجد نبوی کے اندر پہنچنے کونے جن اللہ کے بیٹھے روئی جا رہے ہیں اکھر جزاؤ کے تارا سنے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ آئے آگے کہنے بلال یار اذان دے کہہ دے اذان دا بلا کھاتا پہ آئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ میرے پیغمبر دی قبر پر اشارہ کر کے کہتے ہیں سونیا اور میں کنوں وے کے اذان کما کنوں وے کے اشہد ان محمد رسول اللہ کما میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کہتے ہیں بلال اذان تے کھڑی پہنی ہے حضرت بلال نے اذان دی دیا میں ایک مسجد نبی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے جنہوں حضرت بلال پہنچنا اشہد ان محمد رسول اللہ صحابہ دیا چیخاں نکل گئیاں بلال نے بڑی مشکل اپنے خوش و خواص قائم کی دیتان مکمل کی دی نماز پڑھی نا اینے کر کے مدینہ چھاڑ کے ٹر پہلے اللہ اللہ اے مدن پوریا اللہ کی قسمیں جن نواز سے بندہ اتنا کچھ برداشت کرے جدائیاں دے جان پھر دنیا تے رہن دل کی تو کر دائے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بلال نے کر کے مدینہ چھڑ دیتا ہے اسے دسی ابو بکر ہے ایک دن نبی پاک جدائیاں دے کے چلے گئے اور نبی پاک دا بانگا بلال دی چھڑ کے جا رہی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے ابو بکر دوڑ کر کے حضرت بلال کے پیچھے پہنچنا بلال یار جتے نہ کر نبی پاک بھی چلے گئے تے تو ہی چھڑ کے جا رہے ہیں حضرت ابو بکر نو حضرت بلال کہتے ہیں اے ابو بکر جس محبوب واسطے مدینے آئے سا وہ مدینے وچ محبوب نہیں رہا تے اسی مدینے رہ کے کی کرنا ہے خوشی گل ہے ابو بکر جی اللہ دی رضا واسطے مینوں آزاد کیتا سی تے مینوں جان دے تے آزاد نہیں کیتا تے میں رک جانا حضرت ابو بکر زاروں کے تھاروں لگ جاندے نے ہاتھ بن کے کہندے ابو بکر او بلال میں تینوں اللہ واسطے آزاد کیتا ہے لیکن ڈبل جدائیاں نہ با نبی پاک کی جدائی تے برداشت ہے اللہ کو اللہ مقابلے برداشت ہے اور تو ہی چڑھ کے چلے مجبور کیتا حضرت بلال رک جاندے نے اس شرط دے کہ آج تو بعد میں اذان نہیں کہاں گا اللہ کو اللہ دن گزرتے گئے یام گزرتے گئے حضرت ابو بکر دا دور چلا گیا رحمت کائنات حبیب کبریا چلا پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر دا دور آ گیا اجازت لے کے حضرت بلال شام دے اندر چلے جاندے نے ادھر بیت المقدس بتا ہویا نا اللہ مقبلہ سارے صحابہ کٹھے حضرت عمر بھی اتھے پہنچ جاندے نے سارے صحابہ کہتے نے عمر جی لوگ سننا کہ تو پتا ہوئے لوگ طرح طرح دیا فرمائشاں کردے نے آج بیت المقدس پتا ہوئے میرے پیغمبر دے صحابہ کہتے عمر جی بلال بھی آئے لیکن آج بلال دی اذان سنا دیو نبی پاک دا دور تازہ ہو جائے نبی پاک دیا یادہ تازہ ہو جانے اللہ حضرت عمر نے بلایا بلال تیرے کو اذان سننا چاہنیا اللہ حضرت بلال کہتے ہیں عمر جی میرے کو اذان نہیں پڑھی جانی اللہ دی قسم میں سیرت دیا کتاباں اندر پڑھ آئے جنہوں حضرت بلال کو بلایا گیا میں نے کر کے دو کرسیاں لگائیاں گیا ایک حضرت عمر واسطے ایک حضرت بلال واسطے اللہ میں نے کر کے حضرت بلال جنہوں تشریف لے کے آئے نا حضرت عمر نے کر کے حضرت بلال دی کانڈ تے ہاتھ رکھیا اللہ کائنات دے لوگوں توحید دی خاطر مارا کھا کھا کے اگ دیاں جل دی اگ دیاں انگاریاں تے لیٹ لیٹ کے بلال دے جسم تے گوشت تے ہے ہی کوئی نہیں حضرت
عمر دیاں انگلاں قدر تے بلال دیاں پسلیاں دے طرف وسط ہو جاندیاں نے اللہ اکبر میں نے کر کے کرتا اٹھا کے ویکھیا اپنے گوشت نظر ہی کوئی نہیں آندا حضرت عمر رو پے اللہ اکبر اور آسمان والے رب والوں کر کے کہنے اللہ ویکھ لے میرے بلال نے تو عید دی خاطر کنیاں مارا کھادیاں نے بلال اج اذان سنا دے حضرت بلال نے اذان پڑھی اللہ اکبر دوبارہ او میرے پیغمبر والیاں یاداں تمام صحابہ رونے لگ گئے اللہ اکبر دن گزرتے گئے ایام گزرتے گئے کافی وقت ہو گئے حضرت بلال مدینہ پاک کے اندر نہیں آئے ایک دن خواب کے اندر میرے پیغمبر دیاں زیارتاں آئیاں نبی پاک فرماتے ہیں بلال توریاں ہی پالیاں نے کبھی مل واسطے نہیں آیا اللہ صبح ہی جناب سفر شروع کر لیا چلدیاں چلدیاں مدینہ پاک کے اندر رات کے ویلے پہنچے نا مدینے کے اندر پتہ چل گیا ہر بندے کی زبان تے آواز بلال آ گیا ہے اللہ فجر کے ویلے سارے لوگ کٹھے ہو کر کے کہندے نے بلال یارا جزانی سنا دے بلال یارا جزانی سنا دے اللہ اکبر حضرت بلال کہندے نے میرے کو اذان نہیں پڑھی جانی انہاں لوگاں حضرت حسن و حسین کو کیا حسن و حسین شہزادے آئے نا حضرت بلال کہندے نے چاچا بلال اذان سنا دینا میرے پیغمبر علیہ السلام دے نواسیاں نو ویکھ کے میرے پیغمبر دے بلال دی اکھاں ڈل پیاں رو کے کہندے نے شہزادیو تواڈیاں تے کبھی محمد پاک نے نہیں سی موڑیاں اج بلال تواڈیاں کیویں موڑ دے وے بلال نے اذان پڑھنی شروع کیتی ہے پڑھدیاں پڑھدیاں تو پہنچے نا اشہد ان محمد رسول اللہ حضرت بلال خاش کھا کے ڈگ پیندے نے اللہ اکبر بلال پیارے چھٹی اذان تے چھڑے آئی شہر مدینہ اور بلال پیارے چھٹی اذان تے چھڑے آئی شہر مدینہ شام ملک والا روانہ وہ کرے تے پائی کفن نبینا ایک سال دی عمر دے اندر حضرت بلال اللہ نو پیارے ہو جاندے نے اور قرآن پاک دی نعتاں دے استاف پڑھ گئے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون رب دی توحید دا رنگ حضرت بلال تے چڑھیا پھر بڑیاں بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں لیکن اللہ دی توحید دا دامن چھڈیا رب دی محبت دا نبی پاک دی محبت دا دامن نہیں چھڈیا کون بلال آخری گل کراں بات ختم کراں اللہ کی قسمیں کنیاں ساریاں باتاں رہ گیاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی کو نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بلال کیڑا عمل کرنے کہ میں معراج والی رات ویکھ کے آیا تیرے قدماں دی آواز جنت کے اندر سنائی دے اللہ اکبر صدقے بلال تیرے میں ایمان دے تیرے کولیا دے مارا تیرے کھان دے جوڑے دی آواز پہنچی اوپر آسمان دے جنت وچ بلال نے جگہ سونی لینی آخری آواز بندیا ایک دن پینی صدقے میں جاواں بلال دے ایمان کو خوش سی نبی سونا جس دی اذان تو صدقے میں جاواں بلال دے ایمان کو خوش سی نبی سونا جس دی اذان تو جوڑیاں دی آواز پہنچی اوپر آسمان تو جنت وچ بلال نے جگہ سونی لینی آخری آواز بندیا ایک دن بڑیاں
دیا اللہ تعالی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا ایمان نصیب فرمائے، حضرت بلال جیسی محبت نصیب فرمائے، جو سنیا سنایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔